الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا عد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم السلام علیکم السلام قرآن مجید اور فرقان حمید سے جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں اس کا ترجمہ جس طرح ہے پارہ نمبر 19 سورہ فرقان اس کی آخری آیات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کی چند صفات اور چند خوبیاں اور چند نشانیاں ہیں. سلسلہ چلتا رہتا ہے. فرماتے ہیں میرے نیک بندے وہ ہیں جو میرے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں اور نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے. جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا اور قیامت تک جب وہ اس عذاب سے فارغ ہوگا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ہمیشہ کے لیے وہ ذلیل کرنے والے عذاب میں پڑ رہے گا. اللہ نے اپنے بندوں کی خوبیاں
بیان فرمائی کہ وہ کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے، کسی کو ظلم قتل نہیں کرتے. ان کی تلوار یا ان کا ہتھیار جب بھی اٹھتا ہے تو وہ حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، نہ کہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے اٹھتا ہے. کسی کو قتل کرنا تو بڑی دور کی بات اور بڑی دور کی سوچ ہے. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچانا بھی گوارا نہیں کرتے. حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آج جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ باتیں تقریر نہیں ہیں، میرا اور آپ کا مذاکرہ ہے. میری بھی اصلاح ہو جائے، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے. ہم نے تو اصلاح کا مفہوم ہی کچھ الٹا بنا لیا، سمجھا کہ جس نے ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لی، 4 نمازیں پڑھ لی، وہ بہت بڑا صالح بن گیا. ایسی بات نہیں. میں آج اس حقیقت کو کھولنا چاہتا ہوں کہ اس کی ہم سب کو ضرورت ہے، خواہ وہ نمازی ہو، خواہ بے نمازی ہو، خواہ وہ داڑھی والا ہو، خواہ داڑھی کے بغیر ہو، خواہ ٹوپی والا ہو، خواہ ٹوپی کے بغیر ہو. اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. اصلاح کیا ہے؟ اسی مفہوم کو واضح کروں گا قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر. حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. جب اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے شروع میں لفظ ہے المسلم. اس کا معنی اور مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن ایسے مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے جیسا کہ اسے مسلمان ہونا چاہیے. اب اس کو مثال سے سمجھیے. ایک انسان بے نمازی ہے، نماز پڑھتا نہیں. آپ علماء کے پاس جاتے ہیں، جناب یہ بے نمازی ہے، اس پر آپ کفر کا فتویٰ لگائیے. کوئی عالم، کوئی مفتی اس انسان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن اتنا ضرور کہے گا کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس سے نماز چھوٹے نہ. اور جو بندہ نماز چھوڑتا ہے بظاہر تو مسلمان ہے، لیکن صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اسی طرح وہ مسلمان جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے، بظاہر تو وہ مسلمان ہے کیونکہ کلمہ اس نے پڑھا ہے، لیکن جس طرح مسلمان کہلانے کا حقدار ہونا چاہیے، مستحق ہونا چاہیے، ایسا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار اور مستحق نہیں ہے. اللہ. امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، توجہ میری طرف کیجیے. تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بات میری ضائع ہو جاتی ہے. میں بڑی محنت سے، بڑی تلاش کرنے کے بعد آپ کے دامن میں چند ہیرے ڈالتا ہوں. یہ میری پوری ہفتہ کی محنت ہوتی ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ دنیا میں جانوروں کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جانور جو کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، اور ایک وہ جانور جس کا کام ہی ہوتا ہے ہمیشہ تکلیف دینا، اور ایک وہ جانور جو نہ دکھ دیتا ہے نہ فائدہ دیتا ہے. وہ جانور جو ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، جیسے کہ گائے، بکری، بہت کم شاذ و نادر اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے.
اور جو ہمیشہ دکھ ہی دکھ دیتا ہے جیسے کہ سانپ اور بچھو، اور جو نہ انسان کو نفع دیتا ہے نہ نقصان جیسے کہ لومڑی اور گیدڑ وغیرہ۔ یہ ساری تمہید لکھنے کے بعد آخر میں اس کا نچوڑ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں انسان میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تو دنیا میں آنے کے بعد عالم بن جا، تو دنیا میں بہت بڑا عابد بن جا، تو دنیا میں بہت بڑا حاجی اور نمازی بن جا، بس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تو اس جانور کی طرح بن جا کہ جو جانور انسان کو نقصان نہیں ہمیشہ نفع ہی نفع پہنچاتا ہے، تو بھی انسانوں کو نفع دینے والا بن جا۔ یعنی فرمایا کہ اگر تو عالم نہیں بنتا، عابد نہیں بنتا، بہت بڑا صوفی نمازی نہیں بنتا، تو کم از کم اتنا بن جا کہ تو اس سے کسی انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ جب تیرے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی پھر تو صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار بن جائے گا۔ اور اللہ والوں کی یہ شان ہے، اللہ نے جیسا قرآن مجید میں ذکر کیا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کہتے ہیں، اس کی تشریح میں یوں فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ولا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اور مسلمان سے دوسرے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ ہوتی ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام، کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی چند چیزیں حرام ہیں۔ اس میں پہلی مال ہو کہ اس کا مال بغیر اجازت کے دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں، ودم ہو، اس کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں، وعزت ہو، اور ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی آبرو اور عزت کو خراب کرے۔ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو ناحق قتل کرے، بلکہ وہ تو چھوٹی سی چھوٹی بات کا خیال رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، توجہ ہے میری طرف۔ آپ نے فرمایا کہ انسان جب صبح کرتا ہے، یہ جو زبان ہے نا، زبان اس کی، یہ زبان اس کے سامنے اس کے سارے اعضاء یوں ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ تم ٹھیک رہنا، یعنی بڑی ہے نا، ملکہ ہے نا، کہتے ہیں تم ٹھیک رہنا، اگر تم ٹھیک رہو گی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تم خراب ہو گئی تم تو منہ کے اندر بند ہو، تمہارے اوپر تو حفاظت کا جال ہے، ہمارے اوپر تو کوئی جال نہیں ہے، تم خراب ہوگی تم تو بند ہو جاؤ گی، مار ہمیں پڑے گا۔ پنجابی کا ایک قولا ہے، جیب کرے چترائیاں تے کھوپر پائے سزا۔ زبان سے تو کسی نے برا کہہ دیا، زبان تو اندر چھٹ گئی جا گیا، اب کھوپڑی کو سزا دیتی ہے۔ اب جناب جس نے سزا دینی ہے وہ عذاب کو سزا دے گا، وہ جسم کو سزا دے گا۔ اور کبھی آپ نے خیال کیا ہے کہ اللہ نے زبان میں کوئی ہڈی نہیں رکھی، وجہ کہ تم جس طرح میں نے زبان کو نرم اور ملائم بنایا ہے، تمہارے جسم میں چلتی ہے، تمہارے منہ میں چلتی ہے، کبھی منہ کو تکلیف نہیں دی، ایسے تم بھی معاشرے میں رہو جیسے زبان تمہارے منہ کے اندر رہتی ہے، معاشرے میں رہو، منہ کے اندر رہ کے وہ بھی تکلیف نہیں دیتی، تم بھی معاشرے میں رہ کے انسانوں کو تکلیف نہ دو۔ اور پھر بڑی عجیب بات، ہر چیز پر اللہ نے کوئی تالا نہیں لگایا۔ آنکھ دیکھیں، اگر لگایا ہے تو ایک ہاتھ تالا لگایا ہے، جیسے آنکھ پر ایک تالا لگایا ہے، باقی ہاتھوں پر کوئی تالا نہیں لگایا۔ لیکن زبان ایسے اللہ نے سیو کر کے دی کہ دو تالے یہاں لگائے، ایک دانتوں کا تالا اور ایک ہونٹوں کا تالا۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب کبھی کھولنا تو بڑے دھیان سے ان کتابوں کو کھولنا، بڑے دھیان سے اس کو استعمال کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، یہ کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کسی دوسرے پر ظلم کرے گا وہ مسلمان نہیں رہتا۔ جس طرح مسلمان کہلانے کا حقدار ہے اس طرح وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ ہے، ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس چیز کو جس جگہ رکھنے کا حق ہے اس جگہ سے اس کو دور کر دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ظلم کی بڑی ساری تشریح ہو گئی۔ صرف مارنا ہی ظلم نہیں، کسی کا حق نہ دینا یہ بھی ظلم ہے، اور کسی کی ناجائز سفارش کر کے اس کو ایسی پوسٹ پر لگا دینا کہ جس پوسٹ کا وہ حقدار نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک ظلم کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، سوچئے گا کہ وہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور تقریباً 80 اور 90% گھروں کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک بڑا بھائی ہوتا ہے گھر میں، باپ اپنے ساتھ اس کو رکھ لیتا ہے ملازمت، وہ باپ کے ساتھ آفس، دفتر، بزنس ہر چیز کو سنبھال لیتا ہے۔ چھوٹے بھائی اس کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، باپ فوت ہو گیا، اب یہ جو بڑا بھائی ہے یہ کہتا ہے چھوٹوں کو میں نے پڑھایا، میں نے لکھایا، چھوٹوں کی پرورش کا ذمہ دار میں تھا، تو باپ کے ساتھ بھی میں جاتا رہا، لہذا جتنا باپ کا کاروبار، جائیداد، بزنس ہے وہ سارا میرا ہوگا، کیونکہ چھوٹوں کی پرورش میں کرتا رہا۔ حالانکہ حق یہ تھا کہ جس طرح تیرا حصہ باپ کی وراثت میں ہے اسی طرح تیرے بھائیوں کا حصہ بھی وراثت میں ہے۔ اور پھر بیویاں ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہیں، وہ جلدی پر تیل کا کام لگاتی ہیں، کہتی ہیں دیکھو جی ساری زندگی ہم اس کی پرورش کرتے رہے اور آج ہم سے حق مانگنے آ گیا۔ وہ عورتیں بہت کم دنیا میں ملتی ہیں کہ جو انسان کو آخرت کی فکر یاد دلائے، اور وہ مرد بھی بہت کم ملتے ہیں جو کہیں کہ چلو یار اس دنیا میں ہم اپنے بھائی کا حق دیں، چلو کچھ زیادہ ہی دے دیں، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ حق کوئی دیتا ہی نہیں ہے، دے تو پھر پورا دیتا ہے، کبھی زیادہ دیتا نہیں ہے۔ بھائیوں کے ساتھ تو چلو تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، بہنوں کو حق دینے کی نوبت ہی نہیں پہنچتی، ان سے پکے اسٹامپ پر سائن کروا لیتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دینا، آپ کو جہیز دے دیا تھا۔ جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے، جہیز وراثت کا قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ میری بات آپ توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ یہ آج میں تقریر نہیں، آپ کے ساتھ مذاکرہ کر رہا ہوں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ برائیاں ختم ہو جائیں۔ اس میں بڑے بڑے معزز قسم کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں جہیز دے دیا، اب تمہارا ہمارے باپ کی وراثت کے ساتھ کوئی حصہ نہیں۔ علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ جہیز وراثت کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، وراثت علیحدہ چیز ہے، جہیز علیحدہ چیز ہے۔ اگر کوئی انسان حق ادا کرتا ہے اور اس کے کرنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ نہیں پورا حق ادا کرتا ہے، تو زندگی میں بارہا علماء نے تجربہ کیا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں گزرا ابھی تک کہ جس نے کسی مسلمان کو اس کا حق دیا ہو اور اللہ نے اس کو دنیا میں اس سے بڑھ کر نہ دیا۔ ایسا بندہ کوئی نہیں گزرا۔ یہ صرف دل کو سمجھانے کی بات ہے، اگر انسان حق ادا کرتا ہے اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر لا یظلمہ میں ایک اور بھی بات آ جاتی ہے، اگر کوئی انسان کسی کو مار دے، مثال کے طور پر میں ہی آمد کو گالی دے دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں، تو ایز اے مسلم بدلہ لینا تو جائز ہے، لیکن اگر میں بڑائی کا مظاہرہ کروں تو یہ سب سے بہتر ہے کہ میں اس انسان کو معاف کروں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، کیا نام ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ سے سنیے گا، راستے میں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے خادم بھی تھے،
ایک آدمی آیا، اس نے آپ کو گالیاں دینی شروع کی. آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ اس کا گھر دے کر آنا. وہ بندہ گیا، گھر دے کر واپس آیا. حضرت نے پوچھا دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے. اس کا گھر فلاں جگہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے گھر جاؤ، میں نے فلاں چیزیں گھر میں رکھی ہیں، میرے گھر والوں سے کہنا کہ عبداللہ کہتے ہیں وہ چیزیں مجھے دے دے. جب وہ آپ کے گھر گیا چیزیں لے کر واپس آیا، حضرت نے فرمایا کہ اس انسان کو دے کر آؤ جس کا گھر تم ابھی دیکھ کے آئے. وہ بندہ خادم حیران ہو گیا اور کہنے لگا جناب من سبا کا، اس نے آپ کو گالیاں دی اور آپ کہتے ہیں یہ تحفے یہ ہدیے تم اس کے گھر دے کر آؤ. حضرت نے فرمایا کہ اس نے مجھے گالیاں نہیں دی، اس نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا، اس نے مجھے بہت بڑا ہدیہ دیا، مجھ پر الزام لگایا، میری عیب جوئی کی، میرے اندر عیب ٹٹولے اس نے، میرا بہت بڑا کام کیا. وہ عیب اگر میرے اندر تھے تب بھی، وہ نہیں تھے تب بھی اس نے بہت بڑا کام کیا، میری مغفرت کا سامان کیا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، جو تم پر جزا کرے تم بھی اس کا بدلہ ادا کرو. تو اس نے میری مغفرت کرنے میں یقینی بات بنا دی کہ اب تو اللہ پاک اس کی نیکیاں مجھے عطا فرمائیں گے. وہ آخرت میں مجھ پر اتنی بڑی نیکی کر رہا ہے، میں دنیا میں اس کا حقیقت سا مال کیوں نہ عطا کروں. یعنی اس نے اپنی طرف سے گالیاں دی، مجھ پر الزام لگائے، اس کی نیکیاں میرے کھاتے میں، اس کی نیکیاں میرے کھاتے میں. جب وہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے جو جن پر میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو میں دنیا کا حقیقی مال اس کے سامنے کیا ہے، میں کیوں نہ اس کی خدمت کروں. وہ بندہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور سامنے تحفے رکھے. ادھر سے آئے، اس نے کہا جناب جس کو آپ گالیاں دے کر آئے تھے اسی نے بھیجے. اللہ، ایسے بندے کہاں ملیں گے؟ گالیاں دینے والے کو بدلے میں حلوہ کھلاتا ہو، گالیاں دینے والوں کو بدلے میں پیسے دیتا ہو، گالیاں دینے والوں کو بدلے میں ہدیہ دیتا ہو. اندر کے ایک کٹ جانا کتنے اتنے کھا لی کٹ کے چھڑ ایک وٹا مارے جانا کتنے اتنے کھا لی میں ہونے لائق ہوتا گولی مارتا. اب تو یہ ہے، لیکن اس وقت کیا تھا کہ کوئی گالی نکالتا بدلے میں اس کو دعا دیتے، اس کی خدمت کرتے. اولیاء کرام کا یہی شیوا، بدلہ لینا بھی جائز ہے لیکن مسلمان کی شان اس سے کہیں زیادہ ہوتا. حضرت جنید بغدادی سب کیا رحمۃ اللہ تعالی دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے، دریا دجلہ کے کنارے. تو وہاں کچھ لوگ نوجوان پکنک منانے کے لیے آئے تھے. تو نوجوان کو جو پکنک میں جاتے ہیں ویسے ہی ان کا موڈ ہوتا ہے کہ آج بھی ہلا پھلا کریں، کوئی شوگر میلہ کریں. وہ آپس میں ہنسی مذاق اور کھیل کر رہے تھے. تو ایسے میں اگر کوئی ملا ٹائپ انسان پاس سے گزرے تو اس کے ساتھ وہ کتنا ہنسی مذاق کریں گے آپ اندازہ لگا لیجیے. وہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے تو حضرت جنید بغدادی ان کے پاس سے گزرے. انہوں نے دیکھ کر مذاق کرنا شروع کیا، دیکھو جی بڑا ملا بنا پھرتا ہے، دیکھو جی کیسا صوفی ہے، منہ میں سائن بورڈ لگایا، داڑھی کے ساتھ یوں مذاق کرنا شروع کیا. آپ کے پیچھے جو خادم آ رہے تھے ان کو بڑا برا لگا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ ان نوجوانوں کے لیے بد دعا کیجیے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے. حضرت نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے اور یوں کہنے لگے، توجہ کیجیے، یوں کہنے لگے اے اللہ جس طرح ان نوجوانوں کو تو نے دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں اسی طرح ان نوجوانوں کو آخرت میں خوشیاں عطا فرما. اللہ، ایسے ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت نے کتنے ظلم کیے، لیکن آپ نے زبان سے یہی جملہ کہا اللہم اہد قومی لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتی میرا مقام کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وتیرہ اور یہی سبب. اور پھر ایک مسلمان جو ہے وہ گناہگار سے نفرت نہیں کر سکتا، گناہ سے نفرت کرنے کی اجازت ہے، گناہگار سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اولیاء کرام نے یہی سکھایا. دیکھو انہوں نے گناہگاروں سے نفرت نہیں کی، کہا یا اللہ ان کو خوشیاں عطا فرما. وہ جو گناہ کر رہے تھے اس گناہ سے ان کا دل تھوڑا خدا میں آیا. جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کی مرض سے نفرت کرتا ہے. اگر کوئی بندہ بیمار اس کے پاس چلا جائے تو بیمار کیوں ہے ایسے نہیں کرتا، وہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے. مریض سے نفرت نہیں، اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہگار سے نفرت نہیں کرتا.
کیونکہ اللہ پاک کو اپنی بنائی ہوئی مخلوق بہت زیادہ پسند ہے، خواہ وہ گناہگار ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں آپ جانتے ہیں بہت بڑا طوفان آیا، جب انہوں نے دعا مانگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان زندہ نہ چھوڑ، سارے کافروں کی بستی تباہ فرما دے۔ اللہ نے پورے طوفان لایا اور ساری کی ساری بستی کو تباہ کر دیا۔ پھر جب یہ طوفان ختم ہو گیا، احادیث میں یہ بات لکھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تو یہ مٹی لے، پہلے تجھے کشتی بنانے کا حکم دیا، اب برتن بنانا شروع کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام مٹی لی، جناب برتن بنانا شروع کیا اور دیر لگ گیا، حکم نہیں آیا۔ پھر حکم آ گیا کہ آپ برتن بنانا بند کرو، جتنے برتن بنائے ہیں سب کو ایک ایک کر کے توڑنا شروع کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام جانے تو لگے، پھر اسی وقت کہا یا اللہ میں نے اتنی محنت سے بنائے ہیں، وہ بھی نہیں بتایا کہ کیوں بنانے ہیں، اور جب توڑنے کا حکم دیا یہ بھی نہیں کہا کیوں توڑنے ہیں، پہلے کہا بناؤ اب کہا توڑ دو۔ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، یا اللہ یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ دل کے اندر تھوڑا رنج آ گیا، تھوڑی پریشانی ہو گئی کہ کیا عجیب معاملہ، پہلے بنانے کا حکم دیا اب توڑنے کا حکم دیتے ہیں، میں کیسے اس کو توڑوں گا، اتنی محنت سے میں نے بنائے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا ایک منٹ کے لیے ذرا سوچو کہ تم نے یہ برتن بنائے اس مٹی کے ساتھ، یہ مٹی تمہاری نہیں، مٹی میری تھی، حکم بھی تمہارا نہیں تھا، حکم میرا تھا، تم نے میرے حکم کے مطابق برتنوں کو بنانا شروع کیا۔ اب جب ساری چیزیں میری تھیں، حکم بھی میں نے توڑنے کا دیا، تمہارا کچھ نہیں تھا، پھر بھی تمہارے دل کے اندر یہ رنج اور خیال آیا، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کائنات کو بنایا، اس انسان کے ذریعے سے اس کائنات کو سجایا، اور تم نے ایک ہی لفظ میں کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ پورے کے پورے کافروں کو الٹ دے۔ یہ بھی ایک بنائی ہوئی مخلوق تھی، میں اپنے مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہوں گا جب تو اپنے بنائے ہوئے گڑھے سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک جب اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اگر وہ گنہگار ہو جائیں تو اور زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی حکیم الامت سجاد رحمہ اللہ تعالی وہ اصلاحی مجالس قائم کرتے تھے۔ ایک واقعہ ان کا بڑا عجیب ہے، آپ کے دل کو جوڑنا چاہتا ہوں اور ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، سنیے ذرا۔ ان کے سامنے ایک بندے نے ذکر کیا کہ جناب فلاں آدمی ہے، وہ آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے اپنے مجلس میں آ کر، لیکن اس میں ایک بڑی بری عادت ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، لیکن کرنا کیا چاہتا ہے؟ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت نے اس سے کہا اسے میرا یہ پیغام دے دینا کہ تو جتنی جلدی ہو سکے آ جا، اگر تو نہیں آئے گا تو میں تیرے پاس ایک دن پہنچ جاؤں گا۔ جس نے کہا جناب یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس کے دل کے اندر جو ندامت ہے، شاید اس وجہ سے اللہ میری مغفرت کرتے ہیں اگر وہ میرے پاس آ جائے، اگر وہ میرے پاس نہیں آتا میں اس گنہگار کے پاس چل کر جاؤں گا کہ شاید اللہ پاک میرے چل کے جانے کی وجہ سے میری مغفرت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تو اپنے لیے نہیں آتا نہ آ، میں اشرف علی کے لیے ہی آ جا، میرے لیے ہی آ جا۔ تو انسان سے اللہ پاک بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ولا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ دوسری جگہ فرمایا ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر بھی نہیں سمجھتا، اس کو حقیر بھی نہیں سمجھتا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ساری زندگی تو یوں ہی گزارتی، یوں ہی ہے، پھر کسی عالم سے صحبت کا موقع ملا، کسی مدرسے میں کچھ وقت ملا، جماعت کے ساتھ کچھ وقت لگ گیا، تھوڑا نیک ہو گیا، نماز کی عادت پڑ گئی، اب نمازی بن گیا، سر پہ پہلے کچھ نہیں تھا، سر پہ ٹوپی رکھنی شروع کی اور لباس شریعت کے مطابق کیا، کچھ عرصہ گزرا، نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، ایک بے نمازی انسان مل گیا، داڑھی ہوتا انسان مل گیا، ٹوپی کے بغیر انسان مل گیا، اور اس کو یوں دے کے کہا کہ دیکھ تو کیسا انسان ہے۔ اپنے اندر دل کے اندر تکبر محسوس کیا اور اسے دل سے حقیر جانا، ساری کی ساری باتوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ ایک ولی تھا، ولی توجہ ہے میری طرف، میں یہ آج اصلاح کرنا چاہتا ہوں، کوئی تقریر نہیں کر رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ ایک ولی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک چرچ ہے اور عیسائی اپنے چرچ میں نکارے بجا رہے ہیں، جیسے کہ ان کی عادت ہوتی ہے، ڈھول طبلہ وغیرہ بجاتے ہیں اور اس پر کوئی بھجن کوئی گیت وغیرہ پڑھتے ہیں، تو وہ
پڑھ رہے تھے، یہ بندہ باہر سے گزرا، اس نے دل کے اندر خیال کیا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا، دل کے اندر تکبر پیدا ہوا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسا رتبہ دیا، میں مسلمان بن گیا۔ ارے بابا، مسلمان تو اپنی مرضی سے نہیں بنا، تو اللہ کی توفیق سے بنا۔ ہدایت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے تو نار میں آ جائے، تو کافر ہو کر مر جائے، کافر مسلمان ہو کر مر جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا، خیال آنے کی دیر تھی، اللہ نے دل کے اندر الہام ڈالا، اسی وقت فیصلہ لکھ دیا گیا کہ اب تو عیسائی کو کیا عیسائیوں میں کسی ایک کا ملازم بن کے سود چرایا کرے گا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ ہدایت تیرے قبضے میں نہیں ہے، ہدایت میرے قبضے میں ہے، میں جسے چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں۔ تو میری خدائی کا مالک بننا چاہتا ہے، میں نے اس کو ایسا بنایا، تو پھر ایسا ہی ہوا۔ تو عزیز ساتھیوں، کہنا یہ چاہتا تھا، کسی مسلمان کو نہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور کسی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، توجہ میری طرف کیجیے، بہت اعلیٰ قسم کی اور بڑی عجیب حدیث ہے اور بالکل سچ ہے، میری اور آپ کی زبان میں شک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں شک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد دل کے اندر پریشانی اور ندامت آ جاتی ہے، رات کی تنہائی میں اٹھ کر وہ اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، وہ توبہ کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا انسان اس کو کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عزت اور آبرو کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے معاشرے میں رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کیے ہوئے گناہ پر عار دلاتا ہے۔ فرمایا کہ حالانکہ وہ بندہ اپنے اللہ سے کنیکشن جوڑ چکا ہے، اس کے بعد اس نے اسے عار دلانے کی کوشش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس دنیا سے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہی گناہ نہیں کرے گا جیسا کہ دوسرے انسان نے کیا۔ اب اندازہ لگائیے کتنی سخت بات ہے دوسروں کی عیب جوئی کرنا اور اس عیب جوئی پر کسی کو حقیر سمجھنا۔ دعا کرو کہ اللہ پاک ہم کو اصلاح کی توفیق دے اور ان عیبوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ نے بندوں کو دنیا میں دروغہ بنا کر نہیں بھیجا، دنیا میں دروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ تو دوسروں پر پہرا دیتا ہے، بلکہ دنیا میں اپنی فکر کرنے کے لیے بھیجا کہ تو اپنی فکر کر، پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا بنے گا۔ آج دوسروں پہ پہرے دار بنا ہوا ہے، دوسروں پہ پہرے داری مت کر۔ فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کا دنیا کے اندر عیب چھپایا، کل قیامت کے دن اللہ پوری دنیا کے سامنے اس پر اپنے عیب کی چادر فرمائیں گے، اپنے اس کے عیبوں پر اپنے پردہ فرمائیں گے اور پردہ اس کا ستر فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جس نے آج کسی مسلمان کی ایک حاجت کو دفع کیا، اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، میری بات یاد رکھیے، مسلمان کا بھائی ہے، ولا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں جانتا، ولا یخذلہ، اور جب کبھی اس کے ساتھ کوئی مصیبت آ جائے تو اسے مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ سب سے مشکل بات ہے۔ پہلے والی تو انسان کے اپنے متعلق ہے نا، وہ نہ سمجھے، جی۔ اور یہ جو ہے ولا یخذلہ، خذل عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی، خذل عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب کسی مسلمان بھائی پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل وقت آ جائے، اس وقت اگر آپ کی ضرورت ہو اسے، تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں، آپ کے ذریعے سے اس کا غم ہلکا ہو سکتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے، تو آپ اس سے اپنا پیچھا نہ چھڑائیں بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ولا یخذل، فرمایا کہ مسلمان ضرورت کے وقت کسی مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا، لیکن آج اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو یہ بات معاشرے میں نظر
نہیں آتی۔ آج مارکیٹ میں یہ فیشن بن چکا ہے کہ زبان سے تم لوگوں کے ساتھ اوپر سے ٹھیک رہو، اندر سے جناب ایسی منافقت کرو کہ اندر سے ہی ان کی دشمنی اپنے دل کے اندر پال کے رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کینے والا نہیں ہوتا، مسلمان حسد کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان دوسرے مسلمان کو حاجت چھوڑ کے نہیں جاتا، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ لیکن یہ فیشن بن چکا ہے، آج لوگ اوپر سے ساتھ تو دیتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل بن جائے، کوئی مسلمان پھنس جائے، پھر جناب یوں پھسلتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں، تو نظر ہی نہیں آتا۔ حالانکہ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمان کا شیوا یہ ہے، اگر آپ کو یا کسی اور مسلمان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کی کیا کریں؟ مدد کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے کسی بھائی کی مدد کی، اللہ پاک تیری 10 دنیا کے اندر حاجتیں پوری فرمائیں گے اور 70 آخرت کے اندر حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ اور پھر کسی مسلمان کو پریشان نہ کرنا، اب میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، پریشان نہ کرنا، خوش کرنا، یہ بھی مسلمان کا شیوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہ بہت بڑے محدث اور فقیہ بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اور بہت سارے مسائل کو یاد تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ کے پاس سے ایک آدمی آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ جناب مجھے 700 درہم کی ضرورت ہے، روپے تو تھے نہیں اس زمانے میں، درہم دنانیر تھے، مجھے 700 درہم کی ضرورت ہے۔ حضرت آپ نے منشی کو بلایا، پرچی دی اور پرچی پر لکھا 7000۔ کیا لکھا؟ 7000 لکھا۔ ضرورت کتنی تھی؟ 700۔ وہ جناب پرچی لے کر منشی کے پاس گیا، منشی کا دی اردو لکھ کے پرچی میں جناب 700 کی ضرورت ہے، 7000 لکھے۔ حضرت کو غلطی تو نہیں لگی، قلم تو نہیں کہیں پھسل گیا کہ 2 سگریٹ زیادہ لگا دی؟ واپس آیا پوچھنے کے لیے، اسی بندے کے سامنے، وہ بندہ وہی موجود تھا، اسی کے سامنے حضرت سے پوچھا کہ جناب آپ کو کہیں غلطی تو نہیں لگی؟ 700 کی جگہ آپ نے 7000 لگا دیا۔ حضرت نے کہا پرچی لاؤ میں دیکھتا ہوں۔ جب پرچی لائی گئی دیکھا اور 7 کی جگہ پہ 14 لکھ دیا، ڈبل لکھ دیا۔ اب اس منشی کو دے دی، فون پہ گل سامنے ہوگی، آپ تو منشی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ منشی نے جا کے پیمنٹ کر دی۔ پیمنٹ کرنے کے بعد پریشان حضرت کے پاس آیا، جناب 700 کی ضرورت تھی، 7000 دیتا، میں شکایت لے کے آیا تو 14,000 کر دیتا، یہ معاملہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچانک خوشی پہنچا دیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اچانک خوشی پہنچا دینا۔ اب مرد اپنے گھر میں جاتا ہے، گھر میں ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، بیوی ہے، اچانک کوئی ان کے لیے سرپرائز لے جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی ہے، وہ اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے اچانک اسے کوئی خوشی دیتی ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے یہ سنا ہے، اس نے 700 کہا، میں نے 7000 لکھ دیا، چلو اچانک ملے گی تو کتنا خوش ہوگا، تو آگے سارا پٹھا ہی باہر نکلا، تو آیا، تو نے اس کے سامنے کہہ دیا۔ اب اگر اس کو 7000 مل بھی جاتے تو اسے وہ خوشی نہ ہوتی جو اسے اچانک ملنے پہ ہوتی، اس لیے میں نے اس کا ڈبل کر دیا تاکہ یہ جائے، اس کو اور زیادہ خوشی ہو اور یہ میرے لیے دعا کرنا ہوا چلا جائے۔ کسی مسلمان کو اچانک خوش کرنا، اس کی حاجت پوری کرنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔